اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری، معرکہ بدر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عظیم فتح سے مسلمانوں کو اس دن ہمکنار کیا۔ اس دن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوم الفرقان کا لقب دیا ہے قرآن مجید کے اندر۔ فرقان کے معنی ہوتے ہیں حق اور باطل میں فرق کرنے والا دن۔ گویا یہ وہ دن تھا جس میں مسلمان اور کفار کے درمیان ایک دیوار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو گئی کہ باطل باطل ہی ہوتا ہے اور حق ہی غالب آ کر رہتا ہے۔ یہ غزوہ محض صرف غزوہ نہیں تھا بلکہ مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ کرنے والا دن تھا۔ اسلام کے جھنڈے کو پوری دنیا پر لہرانے والا دن تھا۔ اسلام کی طاقت کو تمام دنیا کے سامنے بلند کرنے والا دن تھا۔ وہ 313 مسلمان جب ایمان کے جذبے سے لبریز ہو کر غزوہ بدر کے میدان میں اترے تو ان کی ایک الگ شان و شوکت تھی، ان کا ایک الگ جذبہ تھا۔ دوسری طرف ابو جہل کا لشکر 1000 افراد پر مشتمل اسلحے سے لیس تھا، جبکہ اس طرف مسلمان بے سر و سامانی کی حالت میں تھے۔ نہ ان کے پاس ہتھیار مکمل تھے، نہ ان کے پاس سواریاں تھیں۔ رمضان کے اس مہینے میں مسلمان اس بے سر و سامانی کی حالت میں جب اس میدان جنگ میں اترے تو ان کے پاس واحد ایک طاقت تھی، اور وہ طاقت تھی اللہ پر ایمان۔ ایسا ایمان جو کوئی بڑی سی بڑی طاقت بھی متزلزل نہ کر سکے۔ چونکہ مسلمانوں کی یہ پہلی جو ہے وہ جنگ تھی جس میں باطل کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہو رہا تھا اور بہت ہی زبردست انداز میں ہو رہا تھا، ورنہ آپ دیکھیے کہ عقل انسان کی دنگ رہ جائے کہ کہاں اس قدر اسلحے سے لیس آرمی موجود ہو، فوج موجود ہو، اور دوسری طرف مسلمانوں کے پاس ہتھیار تک لڑنے نہ ہو اور اس قدر قلیل تعداد کے اندر۔ تو ایسی کون سی طاقت تھی جس نے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمایا اور مسلمانوں کے لیے حق اور باطل میں فرق کر دیا؟ وہ طاقت صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تھی۔ انسان کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، لیکن ایسے مواقع کے اوپر عموماً وہ اپنے حواس کھو دیتا ہے، فیصلہ سازی کی قوت اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے، دل گھبرانے لگتا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طریقے سے، کیونکہ یہ مسلمان اپنے بلبوتے پر نہیں جیتے تھے، اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو یقیناً مسلمانوں کے لیے فتح حاصل کرنا ناممکن تھا، کیونکہ حالات، وسائل انہیں اس بات کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ تو کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے انعامات نازل کیے، وہ انعامات شاید آج ہم پر بھی نازل ہوتے ہیں۔ ہم بھی جب آزمائشوں سے گزرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی وہ انعامات عطا فرماتے ہیں، لیکن بات یہ کہ ہم اس کی قدر نہیں کرتے یا ہم اسے پہچان ہی نہیں پاتے کہ یہ انعامات ہمیں بھی اللہ نے عطا فرمائے ان مشکلات سے نمٹنے کے لیے۔ یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب وہ کسی مشکل آزمائش سے انسان کو گزارتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کچھ انعامات بھی اس بندے کو دیتا ہے تاکہ وہ اس مشکل آزمائش سے نمٹ سکے۔ سب سے بڑی نعمت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت مسلمانوں پر نازل کی وہ نیند تھی۔ اب آپ سوچیں نیند کیسے نعمت ہوگی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں سورہ انفال پوری کی پوری بہت بہترین پیرائی کے اندر نازل ہوئی ہے، جو پورے نقشے کو کھینچتی ہے، واضح کرتی ہے، اس کی جزیات تک اس جنگ کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دی کہ مسلمانوں کا اس وقت جو تھا کیا کیفیت تھی، کیا حالت تھی، کفار کا رعب، دبدبہ، ان کی رعونت
ان کی فرعونیت کو بھی اللہ نے واضح طور پر کھول کر بیان کیا، مسلمانوں کے رویے کو، ان کی کیفیت کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھول کر بیان کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیند کے بارے میں کہتے ہیں اذ یغشیکم النعاس، کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم پر اونگ طاری کر دی، نیند طاری کر دی۔ آپ دیکھیے کتنی بڑی نعمت ہے نیند۔ اگر انسان کے سامنے کوئی مشکل مرحلہ ہو، خدا نہ خواستہ کسی کے کوئی گھر سے کوئی ہاسپٹلائز ہو، زندگی اور موت کی کشمکش ہو، یا کوئی اور مشکل آزمائش سے وہ گزر رہا ہو، اس کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، سونا وہ بھول جاتا ہے، اور جب نیند پوری نہیں ہوتی تو ڈیسیجن لینے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں رہتی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنگ سے ایک روز قبل مسلمانوں کو پرسکون نیند عطا فرمائی، پرسکون نیند، ایسی نیند عطا فرمائی کہ جیسے کل کوئی چیز ہو ہی نہ، ان کے سامنے کوئی مشکل ٹاسک ہی نہ ہو۔ مسلمان جب اگلی صبح اٹھے بھرپور نیند کے ساتھ، تو ان کے اندر فیصلہ سازی کی قوت پیدا ہو گئی، ان کے حواس جو ہے وہ چاق و چوبند ہو گئے، وہ جنگ کے لڑنے کے لیے ہر طریقے سے اپنے آپ کو مضبوط اور طاقتور محسوس کر رہے تھے۔ تو نیند کا ہونا انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ دوسری چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے بارش جو ہے وہ برسائی۔ آپ کو پتہ ہے ریتیلا علاقہ تھا بدر کا میدان جو تھا، تو ایسے میں بارش کا حصول مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ بڑی نعمت ثابت ہوا۔ مسلمانوں نے، چونکہ وہ میدانی علاقہ تھا، وہاں پانی کا کوئی گزر نہیں تھا، تو وہ مسلمانوں نے روک روک کر نہ صرف اس کو حوض بنائے، اس کے پانی ذخیرہ کیا، غسل کیا، وضو کیا، نمازیں ادا کی۔ تو جو شیطانی وسوسے تھے، جو دل میں ان کے وہم اور شکوک و شبہات پیدا کر رہے تھے، وہ ان سے دور ہو گئے۔ مسلمان پاک صاف ہو کر میدان جنگ کے لیے کھڑے ہو گئے، تیار ہو گئے۔ تیسری چیز اللہ نے فرشتوں کو نازل کیا۔ لیکن فرشتے کیوں نازل ہوئے تھے؟ کیا وہ جنگ کرنے کے لیے آئے تھے؟ نہیں، بلکہ وہ مسلمانوں کی ہمت اور حوصلہ افزائی کے لیے آئے تھے۔ وہ مسلمانوں کے دل کو ثبات عطا فرما رہے تھے کہ مسلمانوں تم تنہا نہیں ہو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہے، تم یقیناً ضرور بالضرور کامیاب ہو گئے۔ تو وہ انعامات اور اس قسم کے اور بے شمار انعامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم میں سے 100 مسلمان بھی ثابت قدم رہیں گے تو وہ کفار کے 200 افراد پر غالب آ جائیں گے۔ گویا مسلمان اور کفار کے درمیان اللہ 1:2 کر دیا کہ مسلمان کا ایک فرد کفار کے 2 شخصوں پر غالب آنے کے لیے کافی ہے۔ تو اور بے شمار انعامات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جنگ میں مسلمانوں کو عطا کیے، جس کی وجہ سے یہ جنگ جو ہے مسلمانوں کے حق میں فتح کی صورت میں ثابت ہوئی۔ دوسری بات، یہ سخت ترین آزمائش تھی، اتنی سخت آزمائش کہ مسلمان ہلا دیے گئے، مکمل طور پر جھنجھوڑ دیے گئے۔ آپ دیکھیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، ہم تو نسلی مسلمان ہیں، ہم تو بخشے بخشائے جنت میں چلے جائیں گے۔ تو پھر صحابہ کرام اتنی سخت ترین آزمائشوں سے کیوں گزرتے رہے؟ آپ دیکھیے، مکی زندگی سے پہلے 13 سال صحابہ کرام سخت ترین آزمائشوں سے ہو کر آ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت ترین آزمائشوں سے گزر کر آ رہے ہیں، کفار کے مظالم سہ کر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد جب مدنی زندگی کا بھی آغاز ہوا ہے تو یہاں بھی جنگوں کا آپ سلسلہ دیکھ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری سانس تک آپ غزوہ تبوک اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہلا دینے والی غزوہ، سخت ترین آزمائشوں سے اللہ کے رسول گزر رہے ہیں، صحابہ کرام گزر رہے ہیں۔ تو کیا وہ انسان نہیں تھے؟ کیا آزمائشیں صرف انہی کی حد تک تھیں؟ یہ سوچنے کا مقام ہے آج ہمارے لیے کہ ہم نے جو بڑا آسان سمجھ لیا ہے نا جنت کے حصول کو، ایک مسلمان ہونے کو ہم نے بڑا آسان سمجھ لیا ہے۔ ہمیں یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اتنی سخت آزمائشوں سے کیوں گزر رہے تھے۔ پھر آزمائش بھی کوئی ایسی ویسی نہیں، ہلا دینے والی آزمائش۔ کیسے؟ یہاں مسلمانوں میں رشتے ہیں تو دوسری طرف خونی رشتے کفار کے اندر موجود ہیں، آج سب ایک دوسرے کے دست و گریبان ہیں، اور فیصلہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ آج مسلمانوں کے ہاتھوں میں تلوار اٹھی ہوئی ہے، سامنے اس کا چاہے باپ ہو، اس کا چچا ہو، اس کا ماموں ہو، انہوں نے پرواہ نہیں کی، کیونکہ ان کے سامنے اس وقت ان کا ماموں چچا
موجود نہیں تھا، بلکہ وہ اللہ کا دشمن تھا ان کی نظر میں، وہ مشرک تھا ان کی نظر میں۔ لہٰذا ان کے لیے اہمیت اس بات کی نہیں تھی کہ سامنے ان کا ماموں ہے، سامنے ان کا چچا ہے، بلکہ ان کے لیے اہمیت اس بات کی تھی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ حضرت عمر فاروق ایک طرف موجود ہیں تو دوسری طرف اپنے ماموں کی گردن اڑا رہے ہیں۔ اس طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں تو اپنے بیٹے کی گردن، مشرک بیٹے کی گردن اڑا رہے ہیں۔ اس طرف عتبہ موجود ہے، اس طرف ان کے بیٹے ابو حذیفہ موجود ہیں۔ تو ایک صف میں انہوں نے سب کو کھڑا کر دیا، چاہے ان کا کوئی بھی خونی رشتہ۔ تو یہ سب سے بڑی چیز سوچنے کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آزمائش سے گزارا مسلمانوں کو، تو نہ صرف اللہ کی مدد شامل تھی، بلکہ مسلمانوں بھی ہمت اور حوصلے اور ثابت قدمی کی مثالیں قائم کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، آپ تو بخشے بخشائے تھے، اگر آپ چھوٹی سی بھی دعا اللہ سے کرتے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو سن لیتے، آپ کی فریاد کو سن لیتے۔ لیکن جنگ سے ایک روز قبل جب مسلمان تمام کے تمام پرسکون نیند سو رہے تھے، آپ اپنے خیمے میں اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں اپنی امت کی سلامتی کے لیے۔ ان 313 مسلمانوں کی وہ سلامتی کی دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ اگر آج تو نے ان 313 مسلمانوں کو شکست دے دی تو پھر پوری روئے زمین پر تیرا اسلام کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ یا اللہ ان کے لیے نصرت بھیج، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ آج کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ پوری رات اللہ کے آگے آہوزاری کرتے رہے، گریہ ازاری کرتے رہے، اپنے آپ کو تھکاتے رہے، اللہ کے آگے جھکے رہے۔ اسی اثناء میں آپ کو نیند کا غلبہ آ گیا اور آپ کی جب آنکھ کھلی تو آپ نے کہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مبارک ہو صدیق، اللہ کی مدد آ پہنچی۔ تو رسول اللہ کا یہ جو طرز عمل صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم پر جب کوئی مشکل وقت آئے، کوئی آزمائش آئے، تو ہمارا بھی طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور میں گڑ گڑائیں، سجدے کریں، صرف اس کے سامنے اپنی بات کو رکھیں۔ جب ہم اپنے اللہ کے آگے اپنی بات کو رکھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعا کو سنیں گے بھی، ہمیں اس مشکل وقت میں سولوشن بھی دیں گے، مسائل کا حل بھی نکالیں گے اور اپنے انعامات سے بھی ہمیں نوازیں گے۔ لیکن اس کی بجائے ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ فلاں بابا یا فلاں بزرگ کے پاس چلے جاؤ، وہ کوئی تعویذ دے دیں گے، کوئی دھاگے پہ پڑھ کر پھونک دیں گے، وہ فلاں وظیفہ بتا دیں گے، فلاں چلہ بتا دیں گے، ہم ایک لمحے کی تاخیر کے بنا وہاں چلے جاتے ہیں اور اپنے ایمان کو بیچ کر آ جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں وقتی فائدے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ، بڑے آرام کے ساتھ یہ لوگ کفریہ جملہ کہتے ہیں کہ اللہ کو بھی معلوم ہے ہم کت مشکل سے گزر رہے ہیں، اللہ کو معلوم ہے، اسی نے تو آزمائش میں آپ کو رکھا ہے، تو اللہ کی آزمائش میں اترنے کا ہی تو یہ وقت تھا، اپنے آپ کو ثابت کرنے کا تو یہ وقت تھا۔ ہم نے تو اپنے آپ کو ثابت کرنے کے بجائے اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا دیا۔ تو یہ پوری غزوہ بدر صرف ایک غزوہ نہیں ہے، بلکہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کا دن تھا، اور بے شمار سبق یہ غزوے سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں، ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، اس وقت کے طرز عمل سے حاصل ہوتے ہیں، ان صحابہ کرام کے طرز عمل سے حاصل ہوتے ہیں۔ وہ بھی ایک انسان تھے، ان کے بھی سینوں میں دل موجود تھے، لیکن انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے آگے اپنے سروں کو جھکا دیا، اپنی ذات کو سلنڈر کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسے ایمان کی توفیق عطا فرمائے، ایسے ثابت قدمی، ایسی آزمائشوں میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔